کہ آج صبح سے ہم یہاں پونچھ کے دورے پہ ہیں. سب سے پہلے ہم نے شروعات کی دو جو معصوم بچے زین اور عروبہ، ان کے وہاں فیملی تو نہیں تھی، ان کی اپنے ماں باپ تو نہیں ہیں، وہ ہسپتال میں ان کے فادر، تو ان کے جو چاچا ہے وہاں گئے ہم. اور اس کے بعد جو مولوی صاحب ہیں، مولوی اقبال، جن کو آپ کے جو بڑے ہی زبردست میڈیا ہیں، انہوں نے اس کو جیش محمد کا کمانڈر ڈکلیئر کر دیا اور کہا کہ بھئی یہ اس کا کوئٹہ میں کہیں ہے، اس کا پلوامہ میں تھا. تو میں گئی ان کے گھر میں، تو ان کو جتنی تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس شیلنگ میں کا شکار ہو گئے، اس سے زیادہ تکلیف یہ ہے کہ ان کو جیش محمد کا ایک ملٹنٹ ڈکلیئر کیا گیا. اور اس کے بعد جن میڈیا چینلز نے ان کو ایسا کہا، ان کو معافی مانگنی چاہیے تھی، معافی بھی نہیں مانگی. ایک چینل نے شاید اس کا کیا. تو اس کے بعد ہم یہاں جو منڈی بھی چلے گئے، وہاں بھی شہادت ہوئی ہے. میں تو شہید ہی کہوں گی ان لوگوں کو. تو اس کے بعد ابھی ہم یہاں گورنمنٹ ہسپتال کے پاس بھی ایک فیملی ہے، اپنے سردار بھائی ہے، وہ فوج میں تھے، وہ ان کے ہاں چلے گئے. پھر ہم ہسپتال بھی چلے گئے. تو ابھی ہم اور بھی جائیں گے اس کے بعد. تو ایک چیز جو ہمیں نظر آئی وہ یہ ہے کہ ہر جگہ یہ شکایت ہے کہ ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے پہلے بتایا نہیں کہ بھئی آپ کو، کیونکہ جب معلوم تھا کہ اس پر اٹیک ہوا ہے تو نیچرلی یہ معلوم تھا کہ اب کہیں نہ کہیں ریٹیلیشن ہو گیا. تو پیپل ویر کاٹ انیویئرس، تو اس لیے زیادہ تباہی ہوئی ہے پونچھ میں، زیادہ شہادتیں بھی پونچھ میں ہوئی ہیں. یہ ایک ہم نے دیکھا، اس میں لوپ ہول رہا ہے، کہیں نہ کہیں کمی رہی ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی. دوسرا یہ ہے کہ ہمارا ماننا ہے کہ یہ جو ابھی اتنی تباہی ہوئی ہے، اتنی بربادی ہوگی، خاص کر پونچھ کا اتنا خوبصورت پرانا ٹاؤن، شہر یہ جو ہے، اس کی تو بالکل سب سے زیادہ، میں اوڑی بھی گئی تھی، وہاں بھی تباہی ہوئی، پر اس کا تو بالکل ہی بربادی ہوگی ہے یہاں پر. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے ہم لوگوں کا کیا قصور ہے، جموں کشمیر کے لوگوں کا. اور خاص کر یہ جو دلی میں بیٹھ کے ایئر کنڈیشن ڈرائنگ رومز میں اور ایئر کنڈیشن اسٹوڈیوز میں چلاتے رہتے ہیں، دے آر بیئنگ فار آور بلڈ. ان کے منہ کو خون لگ چکا ہے. جب سے سیز فائر کی بات ہوئی ہے تب سے لگتا ہے کوئی ماتم چھایا ہوا ہے ان چینلز کے وہاں پر. میں ان کو دعوت دیتی ہوں، آپ کی ٹکٹس، آپ کے رہنے کا خرچہ میں دوں گی، آپ یہاں بارڈرز پہ رہو اپنے فیملیز کو لے کے، بچوں کو لے کے، اور اس کے بعد جنگ کا تماشا دیکھو. وہاں پر اپنے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے جنگ کا تماشا نہیں دیکھو. کیونکہ میں نے دیکھا جو پہلگام میں ہوا بہت برا حادثہ تھا. دہشت گردی کوئی بھی برداشت نہیں کرے گا، مگر جتنا ان میڈیا چینلز نے ماحول بنایا جنگ کے لیے، مجھے سمجھ نہیں آتی وائی دے آر سو بلڈ تھرسٹی. یہ دیکھتے نہیں کہ ہمارے بچے، ہماری عورتیں، ہمارے لوگ جن کا کوئی لینا دینا نہیں جنگ کے ساتھ، وہ کس طرح یہاں، کس طرح گھر اجڑ گئے ہیں، بربادی ہو گئی ہے. کہاں سے بنائیں گے؟ زندگی بھر لوگوں نے پیسہ جمع کر کر کے اپنا آشیانہ بنایا ہوتا، سب تباہ ہو گیا ہے. تو میری سرکار سے گزارش ہے، ایک تو ان کو جو ہے ڈکلیئر کیا جانا چاہیے شہید ہے، یہ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے، بیکاز دیہاتے لوگ تھے، معصوم لوگ تھے، ان کا نہ جنگ سے لینا نہ دینا، نہ انہوں نے جنگ شروع کی، نہ ان کی مرضی سے جنگ ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ جو مکان ڈسٹروائے ہوئے ہیں، کم سے کم 50 لاکھ روپے ملنا چاہیے. جو مکان جن کے بالکل تباہ ہو گئے ہیں، جن کا ریپیئر ہے، ان کا بھی اس کا کم سے کم 50% ملنا چاہیے. اور جتنے بھی ہمارے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو ایک جاب ملنی چاہیے. کم سے کم اتنا تو مجھے لگتا ہے، اتنا تباہی کے بعد کم سے کم یہاں کے جو لوگوں کو اتنی مصیبت دیکھنی پڑی، کیونکہ گھر میں کوئی نہیں ہے، غریب لوگ ہیں، بے بس لوگ ہیں. جو گھر کا کمانے والا تھا وہ چلا گیا، تو اب کون کھائے گا؟ ابھی میں نے دیکھا یہاں جہاں میں گئی، چھوٹے چھوٹے 2 بچے ہیں، یہ جو سردار بھائی ہیں ہمارے، 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اس کے ایک بیٹا اور بیٹی، تو کون کمائے گا ان کے لیے؟ تو میری سرکار سے یہی گزارش ہے کہ اس میں ان کو بڑی اچھی طرح سے ریہیبلیٹیشن پیکج ہونا چاہیے. اور کئی جگہ میں سرن کوٹ میں گئی تو مجھے وہاں شکایت آئی کہ جن کا انشورنس ہے ان کو جے کے بینک انشورنس کہتا ہے یہ جنگ تھی، وار کام انشورنس، تو یہ کیا کمال ہے؟ یہ کیسے چلے گا؟ تو باقی جہاں تک آپ جانتے ہیں کہ میں جب سے یہ شروع ہو گیا، میں نے پہلے دن سے بولا ہے، جنگ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے.
کیونکہ جب جنگ ہوتی ہے تو یہ شروع تو ہو جاتی ہے پر اس سے حاصل کچھ نہیں ہوتا ہے، بلکہ دونوں طرف کی ہار ہو جاتی ہے، کیونکہ معصوم لوگ دونوں طرف سے مارے جاتے ہیں۔ اگر یہاں زین اور عروبہ ماری گئی، 12 سال، ابھی ان کے 25 اپریل کو ان کا برتھڈے 12 سال کے ہو گئے۔ وہاں میں نے دیکھا چھوٹا بچہ 7 سال کا ارتضا عباس، چھوٹا سا 7 سال کا بڑا خوبصورت سا بچہ، وہ اس کو بھی یہاں شیل لگا تو اس کی وہ ایسے ہوئے۔ تو میں سمجھتی ہوں یہ برا ہے۔ میں پھر کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی جو ہمارے ملک میں اور پاکستان میں ایک سیز فائر ہو گیا ہے، تو یہ اٹ شوڈ ناٹ بی این ایونٹ، ایک بار ہو گیا تو بس نہیں، اس کو قائم رکھنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور اس میں دونوں ملکوں کو انویسٹ کرنا پڑے گا تاکہ دوبارہ خدا نہ خواستہ اس قسم کے حالات نہ ہو جائے۔ اور میں ساتھ ہی یہ کہنا چاہتی ہوں، ہمارا ملک بڑا ہستہ بستہ ملک ہے، ترقی پذیر ملک ہے، اس کی اکانومی 3rd نمبر پہ ہے۔ اٹس لائک این ایلیفینٹ، اکنامک میں یہ ایلیفینٹ، جیسے ایلیفینٹ چلتا ہے ویسے ہندوستان چلتا ہے، مگر یہ جو بیڑی ہے اس کے پاؤں میں، یہ جو ایک سمسیا ہے جس کو واجپئی جی کہتے تھے کہ ہم کشمیری کی سمسیا کا سمادھان انسانیت کے دائرے میں کریں گے، تو میں سمجھتی ہوں کہ کشمیر کو صرف ٹیرر کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، سیکورٹی کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے، انسانیت کی نظر سے دیکھنا چاہیے، اور اس کا حل بھی انسانیت کے حساب سے ہی ہونا چاہیے۔ ابھی دیکھیے، آپ نے دیکھا پہلگام میں حادثہ ہو گیا تو کشمیری سب سے پہلے باہر آ گیا، ہڑتال کی، پروٹیسٹ کیا، جو اس سے ہو سکتا ہے، اور جو گھوڑے والوں نے آپ کو پتا ہے کتنا اس میں رول کیا، وہاں کے ٹیکسی والوں نے، وہاں کے عام لوگوں نے جو خون بھی دے دیا، ان کے بس میں یہ بیچاروں کے تھا نہیں، وہ کیا کر سکتے تھے۔ مگر میں تبھی کہتی ہوں کہ اگر کشمیری ایک قدم چلا ہے تو آپ گورنمنٹ آف انڈیا کو 2 قدم چلنا چاہیے، اور اس سمسیا کا جو سمادھان ہے انسانیت کے دائرے میں۔ ہمارا ملک تو گاندھی کا ملک، ہمارا تو ملک ڈیموکریٹک ملک ہے، ڈیموکریسی ہے، تو صرف سیکورٹی کے اینگل سے یا ٹیرر اینگل سے جموں کشمیر کو ٹریٹ کرنا میں سمجھتی ہوں وہ صحیح نہیں ہے۔ اور ایک بڑا بھائی بن کے ہمارا ملک اس سارے خطے میں، وزا پاکستان کی بات نہیں کر رہی ہوں، ابھی دیکھیے بنگلہ دیش ہم سے دور ہو رہا ہے، نیپال ہمارے ساتھ نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے تھا، سری لنکا جس طرح ساتھ ہونا چاہیے نہیں، مالدیوز کو دیکھیے۔ مطلب ہمارا جو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے دنیا میں اپنی لیڈرشپ قائم کرنی، جب ہم اپنے ریجن کو نہیں سنبھال سکتے تو دنیا میں کیا جائیں گے۔ میری گزارش یہی ہوگی جو دلی میں ہماری سرکار ہے اور اس کے ساتھ اپوزیشن پارٹیز، خاص کر کانگریس سے بھی میں گزارش کرنا چاہتی ہوں کہ جموں کشمیر میں جواہر لال نہرو کا بڑا رول ہے، اور انہوں نے جموں کشمیر کو ایک بہت بڑی ایک تاج کی طرح سجایا تھا، تو آج وہ تاج چکنا چور ہو رہا ہے۔ تو آپ کو بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس وقت اگر گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک سیز فائر کیا ہے تو بجائے اس کے کہ اس میں آپ اس کو ہر وقت یہ تانا دو کہ آپ نے سیز فائر کیوں کیا، کیسے کیا، سیز فائر ہو گیا تو کم سے کم ہمارے لوگ اپنے گھروں میں واپس جانے کے لائق ہو گئے ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دیر شوڈ بی، پہلے جس طرح ایک رائے بنی پہلگام کے بعد، ساری پارٹیز اکٹھے ہو گئی اور گورنمنٹ آف انڈیا کو بولا کہ آپ جو ایکشن لینا چاہتے ہیں لے لیجئے، آج مجھے لگتا ہے ساری پارٹیز کو اکٹھا ہونا چاہیے، اور امن کیسے قائم ہو اس خطے میں، کس طرح پیسفل مین سے جموں کشمیر کے لوگوں تک you can reach out to the people of Jammu and Kashmir, how we can peace restore within this region۔ مجھے لگتا ہے اس کے لیے کنسنسس بننا چاہیے۔ جو وار مانگرنگ ہے، یہ جو جنگی جنون ہے، مجھے لگتا ہے اس کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر ختم نہیں ہوتا ہے تو وہ آ کے دیکھیں، ان گھروں کو دیکھیں جنہوں نے اپنے بچے کھوئے، جنہوں نے اپنے گھر کے بڑے لوگ کھوئے، ان کو آ کے دیکھنا چاہیے۔ جو قبریں وہیں گھر کے اندر اس کی قبر ہے، ان 2 بچوں کی قبر بنی ہے، ابھی تک ان کے باپ کو یہ بھی معلوم نہیں کہ میرے بچے مر گئے ہیں، ہسپتال میں ہے وہ۔ تو یہ اتنی بڑی ٹریجڈیز ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ ان ٹریجڈیز کو آگے کے لیے اوائڈ کرنے کے لیے ایسا نہ ہو، مجھے لگتا ہے ہمارے ملک کو ایک پیش رفت کرنی پڑے گی اور امن کا راستہ ڈھونڈنا پڑے گا۔ جنگ سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے، تو اس میں کیا میں بتاؤں اب؟ مجھے بتاؤ کہ یہ جو لوگ ہمارے مارے گئے ان کا کیا قصور تھا؟ بتاؤ مجھے۔ اگر کوئی اگر ہم نے کہ میں نے سنا نہیں، پی ایم صاحب کو میں نے سنا نہیں، ہو سکتا ہے کہ ابھی پورے ملک میں بہت وہ ایک ٹینشن کی سچویشن تھی، باقی تھی، تو کبھی کبھی یہ سلپ بھی ہو جاتا ہے، مگر یہ صحیح ہے کہ جتنی بربادی پنچ میں ہوئی ہے
मतलब इंसान का दिल दहल उठता है। ये जो घरों में अंदर आके गोले गिरे हैं, ये और सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज तो पुंछ में हुई हैं, और उसमें खब्स खब्स ये जो बच्चे दो 12 साल के ट्विंस, तो दिल दहल जाता है इंसान का। तो ये मुझे मालूम नहीं कि क्यों वो मिस हो गया। वो कोई चीज मिस नहीं करते, ये क्यों मिस हो गया, पर मुझे लगता है पूरा मुल्क जो है इस गम में इस वक्त शरीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा किसी इकलौते इंसान का नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। क्योंकि जंग, तो मुझे लगता है जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। मुफ्ती साहब तो गुजारिश करती हूँ मैं उन्हीं से, अपोजिशन लीडर्स को, खासकर कांग्रेस को, मैं ये भी कहती हूँ कि जम्मू कश्मीर अगर हिंदुस्तान के साथ मिला, एक्सेशन किया, तो उसमें सबसे बड़ा हाथ जवाहरलाल नेहरू का था। तो आज वही जम्मू कश्मीर खून में लथपथ है, बर्बादी है। तो ये तो मुझे लगता है कांग्रेस को सूट नहीं करेगा कि हम जंग करते रहें ताकि लोग मरते रहें। मुझे लगता है कि कांग्रेस को भी ये, अब अपोजिशन पार्टीज को भी सोचना चाहिए और एक कंसेंसस बनना चाहिए कि हम अमन, जंग तो होगी ना, अब अमन किस तरह कायम हो, उसके लिए मुझे लगता है इकट्ठे होने की जरूरत है।